آج متحدہ قومی موومنٹ یوم دعا منا رہی ہے، شب دعا منا رہی ہے۔ یہ شب 1000 راتوں پر بھاری ہے، ایک ایسی صورتحال میں کہ جب بر صغیر پاک و ہند پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے آنے والے تاجروں نے ایک سازش کے تحت مسلمان حکمرانوں کو بے دخل کر کے طول و عرض بر صغیر پر اپنی طاقت سے قبضہ جمایا اور اس جبر و استبداد کے خلاف 1757 میں بنگال کے مقام پر نواب سراج الدولہ نے جنگ آزادی کی بنیاد رکھی، اور یہ جنگ آزادی 190 برس طویل جنگ آزادی تھی، جو قربانیاں مسلسل بر صغیر کے مسلمانوں نے کبھی نواب سراج الدولہ کے نام پر، کبھی ٹیپو سلطان کے نام پر، کبھی حیدر علی کے نام پر، کبھی جنرل بخت خان کے نام پر، اور اس کے بعد ایک طویل سلسلہ ان عوام کا ہے کہ جنہوں نے اس جبر و استبداد کے خلاف 190 برس طویل جنگ آزادی لڑی ہے۔ ہزاروں ہزار ہمارے بزرگ پھانسیوں کے پھندے چوم کر برسر عام دہلی میں، ہندوستان کے طول و عرض میں، پاکستان کے موجودہ جغرافیے میں پھانسیاں چڑھ گئے، مگر انہوں نے اس جنگ آزادی سے دستکش نہیں ہونے دیا اپنے آپ کو۔ ہزاروں بزرگ سزائے کالا پانی پا چکے، آج کے نوجوانوں کو تو شاید یہ بھی نہ پتا ہو کہ سزائے کالا پانی تھی کیا، کہ جب ہمارے بزرگوں کو گرفتار کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بحری جہازوں میں ڈال کر جزائر انڈمان بھیج دیا گیا اور وہ وہاں سے کبھی واپس نہ آ سکے۔ اور اس کے بعد 1906 میں مسلم لیگ بنتی ہے، اور مسلم لیگ کا سفر آزادی کا سفر بنتا ہے، اور یہ آزادی کا سفر قائد اعظم محمد علی جناح تک پہنچتا ہے۔ اور اس کے بعد قرارداد لاہور، اس وقت کا منٹو پارک، کہ جس میں 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان منظور ہوتی، یہ سوچ، یہ فکر، یہ فلسفہ کہ ہندوستان میں ہندو اور مسلمان دو علیحدہ علیحدہ قومیں ہیں اور ان کا ایک ساتھ رہنا اب تقریباً ناممکن ہو چکا ہے، اس سوچ کے بانی کا نام سر سید احمد خان تھا۔ اور اس کے بعد قائد اعظم کی قیادت میں مسلم لیگ کے تمام ارکان جو ہمارے آباء و اجداد تھے، چاہے ابو الحسن اصفہانی ہوں، چاہے چودھری خلیق الزماں ہوں، چاہے حسین شہید سہروردی ہوں، چاہے وہ کوئی اور ہو، سردار عبدالرب نشتر ہوں، آزادی کا ایک سلسلہ آگے بڑھا۔ خان لیاقت علی خان قائد اعظم کے دست راست کی حیثیت سے قائد اعظم کے ساتھ چلتے رہے، اور یوں یہ وطن عزیز، یہ پیارا پاکستان ہم کو ان تمام قربانیوں کے صلے میں 14 اگست 1947 کو حاصل ہوا۔
ہم اپنے رب ذل جلال کے آگے سر بسجود ہیں. ہم شکر گزار ہیں اپنے رب العزت کے کہ اس نے ہمیں آزادی سے سرفراز کیا اور آج ہمارا شمار دنیا کی آزاد اقوام میں ہوتا ہے. الحمدللہ ہم ایک آزاد قوم ہیں جو ترقی کی منازل طے کرتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہے. ہاں مشکلات ہیں, ہاں سازشیں ہیں, ہاں لوگ پاکستان کے در پہ ہیں. کب ایسا نہیں رہا؟ ہمیشہ ہی پاکستان کے خلاف سازشیں ہوتی رہی ہیں, ہم پر جنگیں مسلط کی گئیں. ہم نے عرض پاک کا کامیابی سے دفاع کیا الحمدللہ. ہم نے 7 لاکھ جانوں کا نذرانہ پیش کیا جب 1971 میں ایک شمشیر ستم چلائی گئی ہمارے اوپر اور پاکستان کے 2 لاکھ ہونے کا سانحہ ہوا. 7 لاکھ جانوں کا نذرانہ پیش کیا مگر اپنے نظریاتی موقف سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے. الحمدللہ ہم سب پاکستانی ہیں اور ہمیں اپنے پاکستانی ہونے پر فخر ہے. ہم اپنے ان 20 لاکھ شہداء کی قربانیوں کو فراموش نہیں کر سکتے کہ جنہوں نے پاکستان کے مارز وجود میں آنے کے بعد جب پاکستان کی طرف ہجرت کی تو تمام تر ظلم و زیادتی کا نشانہ بنائے گئے. لاکھوں مائیں بہنیں جن کے اوپر ظلم کیا گیا ان کی آبرو ریزی کی گئی اور وہ کنووں میں کود کر انہوں نے جان دی مگر اپنی آبرو کی حفاظت کی. ٹرینیں کاٹ دی گئیں مگر ہم اپنے اصولی موقف سے ایک قدم پیچھے نہ ہٹے تھے, نہ ہٹے ہیں اور نہ ہٹیں گے. آج کا دن, آج 14 اگست کا دن یقیناً ایک عظیم دن ہے کہ جب ہم نے پاکستان حاصل کیا, ہمارے بزرگوں نے پاکستان حاصل کیا, ہم بانیان پاکستان کی اولادیں ہیں. جہاں ہم پر اس وقت بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی تھیں, آج بھی ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ پاکستان کی طرف اٹھنے والی ہر میلی آنکھ, جو کوئی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے اس کی آنکھوں کو اس کے چہرے سے نکال لیا جائے, کیونکہ یہ وطن آسانی سے ہمیں حاصل نہیں ہوا. 190 برس طویل جنگ آزادی ہم نے اس وطن کی خاطر لڑی. 190 برس. شاید ہی اس دنیا کے نقشے پر کوئی ایسی قوم ہو کہ جس نے 190 برس طویل جنگ آزادی لڑی ہو اور جس کے نتیجے میں انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت رونما ہوئی ہو. 2 کروڑ سے زیادہ انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوئے. 2 کروڑ سے زیادہ انسان. اس دنیا نے, اس معلوم تاریخ نے انسانوں کی اتنی بڑی ہجرت پہلے کبھی نہیں دیکھی جتنی اس پاکستان کے بننے کے سفر میں لوگوں نے ہجرت کی ہے. اور یقیناً ہماری شناخت اسی ہجرت کے عمل سے ہے کہ جس کا سلسلہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کے ملتا ہے. اور ہم وطن عزیز پاکستان کے سپوت اپنے آپ کو فخر سے مہاجر کہتے ہیں. جہاں ہم بانیان پاکستان کی اولادیں ہیں وہاں ہمیں پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کا دفاع بھی کرنا ہے, کیونکہ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے. یاد رکھیے کہ جو قومیں
اپنے وطن کی نظریاتی سرحدوں کا دفاع کرنے میں ناکام ہوتی ہیں، وہ سرحدی زمینی سرحدوں کا بھی دفاع نہیں کر پاتی۔ ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں غور کرنا ہوگا، ہمیں فکر کرنی ہوگی کہ ہمارا سفر کس سمت میں ہے۔ ایک طرف وطن دشمن عناصر ہیں، دوسری طرف متحدہ قومی موومنٹ ہے، سندھ سے بھی بہت ساری پاکستان دشمن آوازیں اٹھتی ہیں، نعرے لگتے ہیں کہ لوگ سندھو دیش بنا لیں گے، اس ملک کو توڑ دیں گے۔ جب تک ایک ایک مہاجر زندہ ہے، ایک ایک مہاجر بچہ زندہ ہے، ہم پاکستان کے توڑنے کا خواب کسی طور بھی پورا نہیں ہونے دیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ کچھ شرپسند عناصر ہیں جو کہ ایک دوسرے سے رابطے میں رہ کر، چاہے ملک کے اندر ہوں چاہے ملک کے باہر ہوں، پاکستان کے خلاف مسلسل سازشیں کر رہے۔ ایک بہت بڑا نام شفیع برفت کا ہے اس میں، کہ جس نے ہر طرح کا ظلم اندرون سندھ ڈھایا ہے، اور وہ پاکستان کو دو لخت کرنے کی بات کرتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ تانے بانے کہاں تک ہیں اور کہاں تک جا رہے ہیں۔ ہمیں نظریاتی بنیادوں پر سوچنا ہوگا، ہمیں فکر کرنی ہوگی۔ کیا سانحہ حیدرآباد 30 ستمبر، کیا بھول گئے آپ 30 ستمبر 1988؟ سانحہ 30 ستمبر، جب حیدرآباد میں 500 سے زیادہ معصوم عوام کو دن دہاڑے دہشت گردوں نے خودکار اسلحہ سے فائرنگ کر کے خاک و خون میں نہلا دیا تھا۔ ہر برس ایم کیو ایم 30 ستمبر اس 88 کے سانحے کی یاد مناتی ہے، اور ہمارے پاس ان شہداء کے لیے، ان کے بلندی درجات کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے رو رو کر اپنے رب العزت کے نزدیک دعائیں کی جاتی۔ آج لوگ انہی قاتلوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے خلاف کسی سازش کو کامیاب بنا لیں گے۔ تو ہم واضح لفظوں میں کہہ دینا چاہتے ہیں، ہمیں قسم ہے آج کے دن کی، ہمیں 14 اگست کی قسم، ہمیں آزادی کی قسم، کہ ہم ان کے خواب کو شرمندہ تعمیر نہیں ہونے دیں گے، اور ہم آخری حد تک جائیں گے ہر پاکستان دشمن کے خلاف۔ بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔